اور غریب آدمی کی تو کوئی عزت بھی نہیں کرتا ہے نا۔ اگر وہ کوئی کام شروع کرتا ہے لوگ اس کو ذلت کی نگاہی سے دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی تھا حضور کے زمانے میں، غریب تھا، تو اس نے ایک کام شروع کیا تھا۔ وہ اونٹوں کو خریدتا تھا اور خرید کے اس کو شہر جا کے بیچا کرتا تھا۔ جو بھی منافع اس کو مل جاتا تھا اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ بڑا غریب تھا۔ پہلے تو وہ کام ڈھونڈتا رہا، کام نہیں ملا، اور پھر اس نے ایک کام ڈھونڈا نا، تو اس میں زیادہ کوئی منافع نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنا گھر چلاتا تھا۔ وہ جانور خریدتا تھا، لے جا کے بازار میں کچھ نفع پر بیچ دیا کرتا تھا۔ اور پھر غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کی اتنی جرات بھی نہیں ہوتی ہے کہ کسی مالدار سے ٹکر لے یا بھیڑے۔ اس کا کوئی اونٹ خریدتا تھا، کوئی امیر آدمی اس کے پاس آ کے اس کے جانور خریدتا تھا، اور اگر وہ کہتا تھا کہ پیسے بعد میں دیں گے تو وہ بیچارہ اس سے مانگتا بھی نہیں تھا، کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی، مالدار ہو، امیر ہو، پیسے تو مل ہی جائیں گے۔ غریب ہوتا ہے، اس کی اتنی جرات بھی نہیں ہوتی ہے کہ مالدار سے وہ پیسے مانگے یا مالدار سے حجت کرے، بحث و مباحثہ کرے۔ ڈرتا ہے نا غریب آدمی، بھائی اس کے پاس تو مال و دولت ہے، اگر میں اس سے بھیڑوں گا، اس سے ٹکر لوں گا تو یہ تو ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، لوگ اس کے ہیں، اس کے حکم پر تو پتہ نہیں کیسے کیا ہو جائے گا۔ لیکن ذرا سوچا کریں، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے اسے ذلت عطا فرما دے۔ غریبوں کو یوں پریشان نہ کیا کریں۔ اگر آپ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرما دیا ہے، تو غریبوں کو ستانا چھوڑ دیں، غریبوں کو یوں پریشان نہ کیا کریں۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، اس غریب آدمی نے اونٹ خریدے اور خرید کر بازار چلا گیا۔ بازار اونٹ لے گیا، لے جانے کے بعد وہاں پر اس نے بولی لگانا شروع کی۔ ایک آدمی کو اس نے اونٹ بیچ دیے، مالدار تھا، اس نے خرید لیا۔ اونٹ خریدنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے، حویلی پہ آ جانا، گھر پہ آ جانا، پیسے تو میں بعد میں مل جائیں گے۔ اور پتہ ہے وہ اونٹ کس کے ہاتھ بیچے تھے؟ ابو جہل کے ہاتھ اس نے اونٹ بیچ دیے۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے، یہ ابو جہل اس کا نام ہے۔ اس کو تو بیچنے سے مطلب تھا نا، بھائی تجارت کر رہا ہے، اپنا کام چلا رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، اس کے اونٹ تو کوئی نہ کوئی خریدے گا۔ اتنا تھوڑی نہ پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا کیا نسب ہے، تم کہاں سے آئے ہو۔ اور خرید و فروخت کرنے والا یہ پوچھتا بھی نہیں ہے نا، اسے اپنے مال بیچنے کی فکر ہوتی ہے، مال بیچتا ہے، بس چلتے بنتا ہے۔ تو ابو جہل نے اس کے اونٹوں کو خرید لیا اور کہا گھر پہ آ جانا، پیسے تمہیں وہیں دے دیں گے، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مالدار آدمی ہے، اچھا خاصا ہے، تو اس کے گھر جا کے پیسے لے لیں گے۔ دور کا رہنے والا تھا بیچارہ، بازار آ کے بیچا کرتا تھا۔ اونٹ بیچے تو دوسرے دن ابو جہل کا مکان پوچھنے لگا لوگوں سے کہ وہ فلاں شخص، اس کا مکان کہاں پہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پہ اس کا مکان ہے، فلاں فلاں جگہ پہ۔ اسی ایڈریس پہ جا کے اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا، کہ بھئی آپ نے ہمارے اونٹ خریدے تھے، پیسے دے دو۔ اچھا، جب انسان پیسے مانگنے جاتا ہے نا، یا کسی کو ادھار دیتا ہے، ادھار والے پیسے مانگتا ہے، یا کسی کو سامان بیچتا ہے تو وہ والے پیسے مانگتا ہے، تو بڑا عاجزی سے مانگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اپنے ہی پیسے انسان ایسے مانگتا ہے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار دے دیا، وہ ادھار نہیں دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے بندہ۔ اما کسی سے ادھار لیا کرو پیسے، تو اس کو پیسے اس کے ٹائم پر واپس کر دیا کرو، یا کسی سے کوئی سامان لیا کرو تو اس کے پیسے اسے اس کے ٹائم پر واپس کر دیا کرو۔ وہ غریب جا کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے وہ بدبخت ابو جہل نکل کے آتا ہے۔ ہاں بھئی کیا بات ہے، کیسے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ کہا میں اونٹ کے پیسے لینے آیا ہوں، جو آپ نے اونٹ خریدا تھا اس کے پیسے لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آنا، آج پیسے نہیں ملیں گے۔ غریب آدمی تھا، کہہ بھی کیا سکتا تھا بیچارہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آ کے واپس فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا، کیونکہ اس کا کوئی گھر نہیں تھا وہاں پہ نا، کوئی اس کا مکان نہیں تھا، باہر سے آ کے بیچارہ تجارت کرتا تھا، آ کے راستے پہ فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھر ابو جہل کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اونٹ کے پیسے لینے آئے ہیں، آپ نے جو اونٹ خریدا تھا نا۔ غریب آدمی نا، اس کو 10 روپے اس کے لیے بہت ہوتے ہیں،
थोड़े से रुपए उसके लिए बहुत होते हैं, और मेहनत की अगर किसी की कमाई हो ना और कोई दूसरा खाने लगे उसको, उसे बड़ा तकलीफ़ हुआ करती है। यार हमने इतनी मेहनत की, और मेहनत करके अगर मेहनत करके कोई 100 रुपये भी कमाए ना, तो उसके लिए वो 100 रुपये बड़ी अहमियत वाले होते हैं। हाँ, बड़ी कदर व कीमत वाले होते हैं। वो 100 रुपये भी उसके लिए बहुत होते हैं। उसने कहा मेरे पैसे दे दो। अबू जहल ने कहा कल आना। वो फिर चला गया। फिर फुटपाथ पर बेचारा 2 दिन से पड़ा हुआ है, घर पे नहीं गया, क्योंकि उसको पैसे लेने थे। पैसे लेके जाता, फिर दूसरा माल ख़रीदता, दूसरे ऊँटों को ख़रीदता, और फिर आके बाज़ार में बेचता। जाना भी दूर था, तो इतने पैसे छोड़ के जा नहीं सकता था ना। दूसरे दिन फिर अबू जहल के दरवाज़े पर गया। दरवाज़ा खटखटाया। अबू जहल बाहर निकला। कहा भाई पैसे दे दो, मैं 2 दिन से रोड पर सोता हूँ, मैं इतनी दूर से आया हुआ हूँ, इधर तिजारत करता हूँ, आपने मेरे पैसे रख लिए हैं, आप पैसे दे नहीं रहे। रोज़ आपके दरवाज़े पर आता हूँ, आप कहते हैं आज नहीं, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई? हमें भी ऊँट, हम गरीब आदमी हैं, ज़रा हमारा ख्याल कर लो। हमें दूसरा माल लाना है, अब हमारा ख्याल करें, हम गरीब आदमी हैं। अबू जहल को गुस्सा आया। बोले ठीक है, फिर नहीं देते पैसे, अगर हिम्मत हो तो तुम्हारी ले लो मुझसे। आंसू निकल आए उसके, आंसू पोंछे, गमगीन हालत में आया। 1-2 लोगों से मालूम किया भाई इधर कोई है जो फैसले करता हो, तो बता दो मुझे, मैं उनके पास जाऊं अपना फैसला लेके। ऐसा ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ है। एक आदमी है, वो मेरे पैसे लेके बैठ गया, मेरे पैसे दे ही नहीं रहा है। तो किसी ने बताया कि ठीक है जाओ वहाँ पर फुला जगह पे, वहाँ पर वो फैसले करने वाले तुम्हें मिलेंगे, वो बैठते हैं वहाँ पर। तो वो शख्स चला वहीं जगह ढूंढने के लिए, तो देख लिया वहाँ पर 4-5 लोग बैठे थे, बड़े बड़े मक्के के काफिर बैठे थे जो फैसले किया करते थे। ठीक है, जाने के बाद एक के पास जाके कहने लगा कि मेरा फैसला करवा दीजिए, यहाँ के एक शख्स ने मेरे पैसे ले लिए हैं, ऊँट ख़रीदा था, उसके पैसे वापस नहीं दे रहा। वो खड़ा हो गया, कहने लगा कौन है जो ऐसा शख्स कि उसने तुम्हारे पैसे नहीं दिए, ऊँट भी खरीद दिया और पैसे भी नहीं दिए? जी हाँ। उसको एक खुशी की आस हुई कि लग रहा मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे मुझे। तो कहा बताओ नाम क्या है? कहा उसका नाम अबू जहल है। लोगों से मालूम चला है कि उसका नाम अबू जहल है। जब अबू जहल का नाम सुना तो उन सारों के सर नीचे झुक गए। कहने लगे हम आपका फैसला नहीं करवा पाएंगे, वो आपके पैसे लौटाएगा नहीं, और ऐसा कोई शख्स है नहीं कि जो आपके पैसे उससे वापस दिलवा दे। और फिर मायूस हो गया बेचारा, रोने लगा, आंसू पोंछे। कहा कोई नहीं है, कहा कोई नहीं है। मजाक के तौर पर उन्होंने एक बात बताई, हालांकि उन्होंने मजाक किया, एक आदमी है जो तुम्हारे ऊँट के पैसे तुम्हें वापस दिलवा सकता है, और तुम उसके पास जितने पैसे हैं वो तुम वापस ले सकते हो। कहा कौन है फिर, पता बताओ। तो उसने मजाक के तौर पर कहा देखो वो सामने जो बैठा हुआ चादर ओढ़े हुए ना, वो आदमी तुम्हारे पैसे दिलवा सकता है। और वो सारे काफिर ठट्टा मार के हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। वो इंसान कहता है यार तुम लोग बताते भी हो कि वो पैसे दिलवा देगा, फिर हंसते भी हो, तालियां बजाते हो, क्या मामला है? फिर कहता है ना वो डूबने वाले के लिए ना तिनके का किनारा ही काफ़ी है। कहा कोई बात नहीं। वो जाके उस शख्स के पास खड़ा हो गया, और पता है वो कौन शख्स थे? पता है वो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इन काफिरों ने मजाक बनाया कि ये शख्स वापस दिलवा सकता है। ये लोग समझ रहे थे कि हम इनके पास पहुंचा देंगे तो ये इन्हें वापस भेज देंगे कि भाई हम नहीं दिलवा सकते उससे, वो तो बड़ा काफिर है, वो तो बड़ा आदमी है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये इंसान पहुंचा ना, गरीब आदमी था, आंसू थे आंखों में, पहुंचते पहुंचते जैसे ही हुजूर के पास खड़ा हुआ ना, तो जब इधर लोगों के पास गया था, इन काफिरों के पास ये गया था, तो उन्होंने पूछा था कहाँ से आए हो, क्या मसला है, तो इसने बताया था। लेकिन जब हुजूर के पास गया तो हुजूर ने फरमाया परेशान लगते हो। जब इतना हुजूर ने कहा ना, तो ये कहता है कि मेरे दिल में ठंडक पड़ गई कि इन्होंने चलो कुछ तो कहा है, हमारे बारे में कुछ तो सोचा है। हुजूर ने फरमाया परेशान लगते हो और ऐसा लगता है कि तुम इधर किसी काम से आए हो और तुम्हारा काम बन नहीं रहा है। तो कहता है मेरे दिल में बड़ा ठंडक पैदा हुई। वो शख्स कहने लगा, वो गरीब आदमी कहने लगा, मैं अपना मामला बताने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा चलो। लेके अपने साथ अपने घर पे गए, खजूरें देखी तो कुछ खजूरें थीं, खजूरें लाए और दूध लाए, हमें खिलाया, पेट भर के हमने खाना खाया, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ी के साथ लगी थी। क्योंकि बाहर जब अपना नहीं होता ना तो बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जब अपना कोई नहीं होता है तो फिर बड़ी तकलीफ़ें
بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب باہر کوئی پریشان کرتا ہے تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، دل مایوس ہو جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل تھا، مایوس تھا، اور جب باہر کسی نے آسرا دیا نا تو پھر دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی، خوشی آئی، تو بھر پیٹ کھانا کھایا۔ پھر حضور نے فرمایا اب بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ غریب آدمی کہنے لگا حضور میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تجارت کرنے کے لیے، اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا، کافی دور آ گیا، جانوروں کو خریدتا ہوں، بیچتا ہوں، جس سے اپنا گھر چلاتا ہوں۔ یہاں سنا ہے کوئی ابو جہل رہتا ہے، اس نے ہمارے اونٹوں کو خریدا ہے اور اس کے پیسے مجھے دیے نہیں۔ جب میں اس کے گھر پہ لینے گئے تو کہتا ہے کہ کل آنا کل آنا، ایک دو دن سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کل آنا، اور جب دوسرے دن جاتے تو پھر کہتا ہے کل آنا۔ اب ایک دن گئے تو اس نے کہا کہ تمہاری ہمت ہو تو مجھ سے پیسے لے کے دکھا دو۔ حضور میں یہاں کے جو مسئلے حل کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی گیا، جب اس کا نام لیا تو ان کے سر نیچے ہو گئے، کہا اس سے پیسے کوئی نہیں دلوا سکتا۔ حضور میں کیا کروں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے۔ حضور نے اس کے آنسو پوچھے، کہا پریشان مت ہو، تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ کہا پریشان مت ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم آئے کہاں ہو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا جی حضور عنایت فرمائیں۔ کہا کیسے حل ہوگا اور کیسے پیسے ملیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آدمی جب اتنا کہہ دینا تو آسرا مل جاتا ہے، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کے پاس جائیں، کسی عہدے والے کے پاس جائیں، وہ صرف اتنا کہہ دے کہ تمہارا کام بن جائے گا تو بڑا دل کو تسلی ملتی ہے۔ اب وہ تو حضور ہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں، صرف کہتے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لوگ تو ساتھ کیا، لوگ تو آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کا کام کوئی بناتا ہے نا، آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کا کام بناتا ہے تو پہلے پیسے مانگتا ہے، پہلے اس کی پونجی دیکھتا ہے، اور جو پیسے نہیں ہوتے کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ کا کام تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس میں تو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کا ملنے جلنے والا بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی بڑا جھنجٹ ہوتی ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اس طریقے سے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا کام بن جائے گا، تمہارے پیسے مل جائیں گے، اور چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، دیکھتا ہوں کیسے نہیں دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، نگاہیں نیچی تھیں کیونکہ حضور جب چلتے تھے نا نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، کسی کی طرف نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے، تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں، سمجھ رہے؟ تو حضور جب ابو جہل کے دروازے پر پہنچے نگاہیں نیچی تھیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابو جہل نکل کے آیا۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ غریب انسان کہتا ہے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضور نے اپنی آنکھوں کو ایک دم اٹھایا اور ابو جہل کو دیکھا۔ حضور نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، ابو جہل کو دیکھا تو ابو جہل کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ تو نے اس غریب کے پیسے کھائے ہیں، تو نے اس غریب کے پیسے لیے ہیں، تو اس غریب کے پیسے واپس نہیں کرے گا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے اس غریب کے پیسے رکھ کے تو مالدار اور بڑا آدمی کہلاتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ جب حضور نے اتنے جملے کہے نا تو وہ اس کے پیر تھر 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 کانپنے لگے، کیونکہ حضور کا رعب دبدبہ بہت تھا۔ حضور جب کسی کی طرف دیکھ لیتے تھے تو اس کے پیر کانپنے لگتے تھے۔ حضور کا جمال بھی بڑا اعلیٰ تھا، حضور کا حسن بھی بڑا اعلیٰ تھا، حضور کی باتیں بھی بڑا اعلیٰ تھیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور نے فرمایا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور نے فرمایا جا اس کے پیسے لا کے دے۔ ابو جہل کہنے لگا میں ابھی جاتا ہوں، ابھی دیتا ہوں پیسے۔ وہ جو عتبہ وغیرہ وہاں فیصلہ کرتے تھے بیٹھ کے، انہوں نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا، کیونکہ انہوں نے تو مذاق کیا تھا، جاسوس کو بھیجا، کہا دیکھو یہ پیسے دلوا پائیں گے یا نہیں دلوا پائیں گے۔ جاسوس آیا، دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ابو جہل کے پیر تھر 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 کانپ رہے تھے، اور ابو جہل اندر گیا، جانے کے بعد پیسے لایا واپس۔ پیسے لانے کے بعد اس غریب انسان کو دیے تو خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ جو دل غمگین لے کے آیا تھا نا، دل خوش ہو گیا حضور سے مل کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا اپنا نام تو بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے تو مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ لوگ اس جگہ پہ جہاں پر دوسروں کو کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی سہارا نہیں بنتا، آپ نے تو سب سے پہلے مجھے ہاتھ پکڑ کے کھانا بھی کھلایا اور پھر ساتھ میں بھی چلے آئے۔ جہاں فیصلے کرنے والوں نے بھی منع کر دیا تھا، آپ تو وہاں پہ لا کے مجھے کھڑا کر کے اور پیسے دلوا کے اب کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں میں کون ہوں اس سے کیا مطلب ہے، تمہارا کام ہو گیا۔ چلنے لگے تو وہ جاسوس
آیا اور اسی غریب انسان کے پاس، کہتے تمہارے پیسے مل گئے؟ کہاں مل گئے؟ تو اس جاسوس نے کہا انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہی تو اللہ کے رسول ہیں، کہا یہی تو اللہ کے نبی ہیں۔ جب اتنا اس نے سنا تھا نا، حضور تھوڑی دور پہ پہنچے تھے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں حضور اب آپ جا کہاں رہے ہو؟ اب تو بس ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کو اور حضور کی سیرت ذرا پڑھیں تب آپ کو پتہ چلے گا حضور کا اخلاق۔ تو اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ دوسرے بھی آپ سے پیار کرنے لگیں۔ انسانی مخلوق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب اخلاقی معیار میں آپ سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، تو اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں، دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ کریں کہ دوسرے بھی آپ سے پیار کرنے لگیں۔ ایسا اخلاق اور ایسا رویہ نہ بنائیں کہ دوسرے آپ سے نفرت کرنے لگیں۔ دوسروں کے کام آؤ یار، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے نا کہ آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہو، آپ دوسروں کے کام آؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، آپ کا دامن چھوٹا پڑ جائے گا۔ اللہ کی عطائیں آپ پر ہوں گی، اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول آپ پر ہوگا۔ آپ اللہ کی مخلوق کا ساتھ دیں، غریب اور مسکینوں کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔